سب سے پہلے میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا حافظ احمد کو. پلیز آئیں اور ہمیں تلاوت کلام پاک سے محظوظ کریں. الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو اس کی زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. صدق اللہ العظیم. ابھی ہم پاکستان کا نیشنل اینتھم پلے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام کی جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھائیں گے. نیک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں. میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ لوگ بڑے قابل تحسین ہیں کہ جو نہ صرف اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آئے ہیں بلکہ اپنا ٹکٹ پے کر کے بھی آئے ہیں تاکہ ایک اچھے مقصد کو ہم سپورٹ کریں. تو آج ہم انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. تھینک یو ایوری بڈی آپ سب کا آج یہاں پر آنے کا. اور الحمدللہ ایک بہت اچھی گیدرنگ نظر آ رہی ہے تمام آرگنائزرز کا جنہوں نے کوشش کر کے آپ سب کو جمع کیا. who have worked hard for this, ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمارا کاز جو ہے وہ ایک بڑا کاز ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سب کو بتاتے رہیں اس کے بارے میں اور آگاہ کریں کہ واٹ وی آر ڈوئنگ. کیونکہ آئی ایم شیور انڈس ہاسپٹل کا نام بہت سو نے نہیں سنا ہوگا اس سے پہلے, شاید کچھ لوگوں نے سنا ہوگا, کچھ کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا, یقیناً ہارڈلی اینی بڈی کسی نے بھی وزٹ نہیں کیا ہوگا. آپ سب یہاں رہتے ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کو, پاکستانیوں کو جو ملک سے باہر ہیں, ان کو انڈس کے بارے میں آگاہ کریں, ان کو بتائیں انڈس کیا کرتا ہے. ایک پورے ایکو سسٹم ہے ہیلتھ کا, صرف ہاسپٹل نہیں ہے. اٹ از فار مور دین جسٹ اے ہاسپٹل. یہ صرف ایک ہسپتال سے بہت بڑھ کے ہے اور یہی میں آج آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو جو ہیلتھ ہے وہ ایک سب کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ امیر کو ہی صرف ہیلدی ہونا چاہیے اور غریب کا حق نہیں بنتا. ہم اس میں بالکل کلیئرلی اس چیز میں بلیو کرتے ہیں اور ہم اس چیز میں بھی بلیو کرتے ہیں کہ ہیلتھ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ حکومت, جو بھی حکومت وقت ہو, اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تمام لوگوں کو وہ ہیلتھ پرووائڈ کرے. ہم سب جو انڈس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں باہر بھی اور یہاں بھی کمپلیٹلی اے پولیٹیکل ہے. ہماری کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, نہ پاکستان میں نہ پاکستان کے باہر. اور اس لیے ہمارا مقصد ہیلتھ میں ہے, ہم اس میں کام کریں تاکہ لوگوں کو تاکہ چل رہا ہے, چل رہا ہے. ہلو ہلو, یہ بھی نہیں چل رہا. ہلو اوکے, ہلو. سو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انڈس کے بارے میں بتائیں. اور انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان میں ہیلتھ کی سچویشن اچھی نہیں ہے, بہت بری ہے.
اور افسوس ہوتا ہے جب بھی یہ سلائیڈ میں کسی کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. وی آر سو بیہائنڈ ان ہیلتھ. جو ہمارے یہاں بیماریاں بڑھ رہی ہیں, انفراسٹرکچر پور ہے, لوگوں کو علاج پوری طرح سے نہیں مل رہا, اور تیزی سے حالات خراب ہی ہو رہے ہیں. یہ کرنٹ نہیں ہے, یہ جب سے پاکستان بنا ہے حالات برے سے برے ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جو اس وقت سچویشن ہے اس میں ڈائبٹیز میں پاکستان نمبر 1 ہو گیا ہے, جس میں سب سے زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ ڈیزیز جو ہے ڈائبٹیز وہ پاکستان میں ہے. ٹی بی میں نمبر 5 نمبر پہ ہے. تو انفارچونیٹلی جن چیزوں میں ہمیں آگے ہونا چاہیے اس میں نہیں ہے, اور جن پہ نہیں ہونا چاہیے اس میں ہو رہا ہے. اور یہ ایک نہیں, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ سب آج کل یہ یہاں پہ ہم پہنچے ہیں. تو جو ہسپتال ہیں, سرکاری ہاسپٹلز ہیں, ان کو اگر آپ دیکھیں تو دے آر ان اے ویری ویری بیڈ پوزیشن. نہ انفراسٹرکچر صحیح ہے, نہ ہیومن ریسورس کی صحیح ہے, اور یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں. ہم اس طرح سے ملیں, باتیں کریں, اچھائی برائی سب کا ذکر کریں, گھر چلے جائیں. مگر ایک اور آپشن بھی ہے, ہم وائی ڈونٹ وی بیکم پارٹ آف دا سولوشن. اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہیلتھ از اے رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ. بالکل یہ حکومت کا فرض ہے, مگر کیا اگر ہم اس میں جو کر سکتے ہیں کچھ نہیں کریں گے تو ہمارے پاکستانی جن کو نہیں مل رہی ہیلتھ وہ انتظار ہی کرتے رہیں گے کہ سرکار, جو بھی سرکار ہو, جو بھی گورنمنٹ ہو, کہ وہ آ کے اس لیول پہ لے کر آئے گی کہ ان کو ہیلتھ ملے گی. نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اس میں ہمیں داخل ہونا پڑا. میں اور میرے ساتھی جنہوں نے یہ سب اس کا خواب دیکھا, میں اس وقت میڈیکل کالج میں تھا 1986, میرے ساتھی بھی اسی میں تھے. ہم نے 86-87 سے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا, اور پھر جا کے الحمدللہ 2007 میں ان 2007 ہم نے اپنا پہلا ہاسپٹل کھولا کرنگی میں. جو لوگ کراچی سے واقف ہوں گے تو کرنگی میں ایک بہت ہی پور علاقہ ہے, کراچی میں ایک بہت ہی پور علاقہ ہے کرنگی. وہاں پہ ہم نے 150 بیڈڈ ہاسپٹل, پہلا اسپتال کھولا 150 بیڈ کا. اور اس دن سے, جب سے ہم نے کھولا, بلکہ جب سے اس کی پلاننگ کی تھی, اس کے سوچنا شروع کیا تھا, یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس ہاسپٹل کو بالکل مفت چلائیں گے. مطلب یہ کہ مریضوں سے ایک پائی بھی نہیں لی جائے گی. اور الحمدللہ آج تقریباً 18.5 سال بعد بھی ایک دن ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی مریض کا علاج اس پر نہ ہو کہ پیسے نہیں ہیں. اور ہم تمام کی تمام چیزیں ہم مفت پرووائڈ کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا کس لیول پہ ایز ویل ایز کس ایکسٹینٹ پہ ہم نے یہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ سروس کر سکیں. ہم اپنی صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں, نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, مگر اس چیز کا ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہے. تو وہ کوشش جاری ہے, اور کوشش میں الحمدللہ بہت کامیابی ہوئی ہے, اور آپ سب کی مدد سے, آپ جیسے پاکستانیوں کی مدد سے. تو یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا, اس میں یہ ڈیسیجن بالکل شروع میں لے لیا گیا تھا کہ وی ول ہیو اے کمپلیٹلی فری آف کاسٹ ہاسپٹل. الحمدللہ ہمارا جو پورا نیٹ ورک ہے, ابھی آپ دیکھیے گا کتنا بڑا ہے, اس میں کہیں پر بھی کوئی کیش کاؤنٹر بھی نہیں ہے, کہیں پہ بھی کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے. یہ نہیں ہے کہ ان پیسوں کا کوئی حساب نہیں رکھا جاتا, ایک ایک پائی کا حساب رکھا جاتا ہے, مریض سے نہیں لیے جاتے. ہم خود ڈونیشنز, زکوٰۃ, خیرات, گرانٹس, واٹ ایور از پاسبل, اس سے پیسے جمع کر کے ان مریضوں کا علاج کرتے ہیں, کیونکہ یہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے, اور اس انتظار میں بیٹھے رہ جائیں گے کہ ان کے لیے کوئی کچھ آ کے کرے, یا ان کے پاس پیسے ہوں کہ وہ کچھ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا, آپ سب کو یہاں آپ سب یہاں آئے ہیں, انشاءاللہ اس کا پارٹ بنیں گے. دوسرا ہمارا جو کی ایلیمنٹ تھا اس میں وہ یہ تھا کہ ہم پیشنٹ سینٹرک رہیں گے. مطلب یہ کہ مریض جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے. ڈاکٹر نہیں, نرس نہیں, بلڈنگ نہیں, ایکوپمنٹ نہیں, مریض سب سے اہم ہے, اور اس کو ہر طریقے سے اس کی جیسے بھی پاسبل ہو خدمت کرنا اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور شروع میں ہی آپ لوگوں کو یہاں آنے کے بعد یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں کہ سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہے, سب کچھ ڈیجیٹل ہے, آپ کے ریکارڈ بھی اس پہ. 2007 میں
جب ہم نے یہ ہاسپٹل شروع کیا تھا تو ایک سافٹ ویئر ہم نے خود بنا کے اس کو شروع کیا، اور یہ اس وقت سے آج تک پورے پاکستان میں ہم کمپلیٹلی پیپر لیس ہیں، اور ایوری تھنگ از ڈیجیٹلائزڈ، ایوری تھنگ از کمپیوٹرائزڈ، اور سارا کا سارا ریکارڈ، ہر چیز یہاں تک کہ ایکس ریز، بلڈ ٹیسٹ جو بھی ہم کرتے ہیں سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہے۔ اٹس اے پیپر لیس انوائرمنٹ، اور ہمارے پاس اس وقت بہت بڑا ڈیٹا موجود ہے جس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں۔ اور فائنلی جو بھی مریض یہاں پر آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی صوبے کا ہو، ایون کسی بھی ملک کا ہو، کیونکہ ہمارے پاس افغانستان سے بھی مریض آتے ہیں، ہمارے پاس ایران کے بارڈر سے بھی مریض آتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ مریض ہو، اس کو صحت کی ضرورت ہو اور ہم دے سکتے ہوں، ہم اس کا علاج کریں گے کمپلیٹ انڈسکرمنیٹ ریگارڈنگ کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ تو جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے کراچی میں ایک چھوٹا اسپتال 150 بیڈ کا کرنگی میں، جیسے میں نے کہا، شروع کیا۔ بہت جلد ایک اور ہسپتال اس سے ود ان واکنگ ڈسٹینس فرام اٹ ایک ہے، اس کو شروع کیا۔ اٹ از اے گائنی آبسٹیٹرک کا ہاسپٹل ہے وہیں پہ کراچی میں۔ اور پھر ایک تیسرا اسپتال چھوٹا شروع کیا جس میں ڈائلسس ہوتا ہے اور کچھ فیملی میڈیسن کے کلینکس ہوتے ہیں۔ اور ہم اپنے خیال میں یہ سوچ رہے تھے کہ اب کافی ہو گیا، کافی کام کر لیا، اس کو اسی کو بہتر کریں، مگر شاید اللہ تعالیٰ ہم سے اور بہت کام لینا چاہتا تھا۔ ہوا یہ کہ پنجاب میں فلڈز آئے، اور فلڈ آنے کے بعد وہاں پہ ایک جگہ ہے مظفر گڑھ جو ملتان سے 40-50 اباؤٹ 40 کلومیٹرز فرام ملتان ہے، اور جو کرنٹ ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہیں طیب اردوغان صاحب، ان کی وائف نے اور جو فائنانس منسٹر تھے ان کی وائف نے فنڈز جمع کر کے ایک ہسپتال بنایا مظفر گڑھ میں، اس کو ایکوپ کیا اور پنجاب گورنمنٹ کو دیا کہ آپ کے لیے، یہ وہاں کے لوگوں کے لیے جن کو نقصان ہوا ہے، یہ ان کے لیے اسپتال ہے۔ تو پنجاب گورنمنٹ میں اس وقت جو چیف منسٹر تھے وہ پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے انڈس ہاسپٹل کو یہ ہاسپٹل دیا کہ آپ اس کو چلائیں، اور اس کو چلانے کے تمام خرچہ آج تک بھی پنجاب گورنمنٹ بیئر کرتی ہے۔ تو ہمارا یہ پہلا پرائیویٹ اینڈ پبلک پارٹنرشپ ان کے ساتھ شروع ہوا، اور اس میں طریقہ یہ تھا، اور جو آگے بھی ہم کرتے رہے، وہ یہ تھا کہ ہم سارے لوگ جو وہاں پہ کام کرنے والے ہیں ان کو ہم ہائر کرتے ہیں، ہماری پالیسیز ہوتی ہیں، ہم اس کو اوورسی کرتے ہیں، اس کو چلانے، دوا، دارو، تمام چیزوں کے جو مریضوں کے خرچے پہ، لوگوں کی سیلری پہ، بجلی پانی، ہر چیز کے پیسے حکومت دیتی ہے۔ چونکہ پاکستان میں ہیلتھ جو ہے وہ ڈی ریگولیٹڈ ہے، اٹ از ناٹ دا فیڈرل تھنگ، مگر وہ پروونشل ہے۔ تو پنجاب گورنمنٹ نے یہاں پہ ہمیں یہ دیا اور ہم نے اس کو چلایا، اور ود ٹائم یہ بڑھ کے اب 450 بیڈ کا ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے جو ہم وہاں پہ چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک چھوٹی جگہ ہے رحیم یار خان کے پاس، بھونگ، جو لوگ اس سے واقف ہوں شاید دیکھا ہو، مشہور ہے، وہاں پہ ایک بہت خوبصورت مسجد ہے، اس کی وجہ سے مشہور ہے۔ وہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا ہاسپٹل ملا چلانے کو، ایک ڈونر تھے، انہوں نے دیا کہ پلیز یہ چلائیں۔ ان کے بیٹا ڈاکٹر تھے، ہمارے ساتھی تھے، ان کا انفارچونیٹ انتقال ہو گیا، دے کونٹ رن اٹ، سو وی ٹوک اٹ اوور اینڈ وی اسٹارٹڈ رننگ اٹ۔ اور یہ ہمارا پہلا جو تھا وہ ٹرولی رورل ایریا میں ایکسپیرینس تھا ہاسپٹل کو بنا کے چلانے کا۔ اس کے بعد پھر ہم نے لاہور میں ایک ہاسپٹل بنایا، اور وہ بنانا شروع کیا، وہ اب تک کمپلیشن پہ ہے۔ یہ ہے لاہور میں جوبلی ٹاؤن میں۔ جوبلی ٹاؤن جو لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو واقف جو لاہور سے تھوڑا بہت ہے، ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب ہے، وہاں پہ یہ ہاسپٹل ہم نے بنایا۔ اس سٹیج پہ یہ ہوا کہ سندھ گورنمنٹ نے ہم سے کہا کہ جو بدین میں ہاسپٹل ہے، سول ہاسپٹل بدین، اس کو پلیز آپ لوگ چلائیں، کیونکہ گورنمنٹ سے وہ نہیں چل رہا۔ وہ 350 بیڈ کا ہاسپٹل ہم نے لیا، اور اسی طرح پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ اس کو چلانا شروع کیا، جس کی فنڈنگ سندھ گورنمنٹ سے ہمیں ملتی ہے اور ریگولرلی ملتی رہتی ہے۔ اس سٹیج پہ ہمیں پھر اگین ملتان میں ایک ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز ہے، وہ چلانے کو کہا گیا۔ اس کو ہم نے اس سٹیج پہ لیا ہے کہ وہاں پہ ہر سال 150 سے 200 کڈنی ٹرانسپلانٹس بھی ہوتے ہیں، اور ان کی فار لائف دوائیاں بھی مفت دی جاتی ہیں۔ یہ سب وہاں پہ الحمدللہ ہو رہا ہے۔ جب یہ سب ہوا تو یہ فیلنگ کلیئرلی ہو گئی کہ بلوچستان کا حال اچھا نہیں ہے، اور بلوچستان میں گوادر میں
چائنیز گورنمنٹ نے ایک ہاسپٹل بنایا تھا پاک چائنا ہاسپٹل، وہ پھر انڈس ہاسپٹل نے اس کو ٹیک اوور کر کے اس کو چلانا شروع کیا. الحمدللہ 250 بیڈ کا ہاسپٹل وچ از فنڈڈ بائی دا بلوچستان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. اسی طرح کوئٹہ میں ہم نے ایک بچوں کا پیڈیاٹک کینسر ہاسپٹل بنایا، کیونکہ افغانستان میں کوئی بھی بچوں کا کینسر کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. تو وہاں سے جو پیشنٹ یہاں ٹریول کرتے تھے پھر ان کے لیے آسانی ہو گئی، اور ظاہر بلوچستان اور اس ایریے کے بچوں کے لیے بھی آسانی ہو گئی. اس میں میپ میں نہیں آ رہا ہے مگر پچھلے مہینہ ڈیڑھ میں ہی ہم نے 2 اور ہاسپٹل شروع کیے ہیں بلوچستان میں. ایک سوئی کے مقام پہ، شاید لوگ اس کو جانتے ہو، سوئی گیس جو پاکستان میں آتی ہے وہ اس جگہ سے آتی ہے، وہاں ایک ہاسپٹل شروع کیا ہے. اور ایک اور ہاسپٹل شروع کیا ہے ڈیرہ بگٹی میں، جو انفارچونیٹلی نٹوریس ہے جگہ، کیونکہ وہاں کے حالات اچھے نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے لوگ زیادہ ڈیرہ بگٹی کو جانتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کی وجہ سے. تو یہ اس وقت ہمارے جو ہیں الحمدللہ 12 ہسپتال پورے پاکستان میں چل رہے ہیں. اوور 2,500 ان پیشنٹ بیڈس دیٹ وی رن. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہم نے کرنی پڑی. فار انسٹنس ہاسپٹلز میں بلڈ، کسی مریض کو خون کی ضرورت ہو بڑی مشکل پڑتی ہے، ادھر بھاگو ادھر بھاگو، نہیں ملتا، لوگ ڈونیٹ نہیں کرتے، اور جو دیتے ہیں انفارچونیٹلی وہ ہیں جن کو بیماریاں خود ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہے. پاکستان میں بلڈ کی وجہ سے ایسی بیماریاں پھیل رہی ہیں جو نہیں پھیلنی چاہیے. ہیپیٹائٹس، HIV, these are all spreading, which is unfortunate. So انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے ریجنل بلڈ بینکس بنائے. ان کو ایون دا امریکن اکیڈمی آف بلڈ ٹرانسفیوژن نے ان کو ایکریڈیٹ کیا ہوا ہے. اور یہ بلڈ بینکس پہ سرکاری اسپتالوں میں فری آف کاسٹ بلڈ پرووائڈ کرتے ہیں، تاکہ یہ ایک بیماری جو رک سکتی ہے کم سے کم مزید تو نہ پھیلے، کہ وہ جو ٹھیک ہو رہا تھا وہ بھی بیمار ہو گیا اور اس کے گھر والوں کو بھی ایک بیماری لگ گئی اس لیے کیونکہ اس کو بلڈ چڑھا تھا. اور فائنلی جو ریہیبلیٹیشن کرنا پڑتا ہے، جن لوگوں کی ٹانگ کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، ایسی پرابلمز ہو جائیں، ان کے لیے بھی ہمیں ہوا یہ کہ انٹرنیشنل ریڈ کراس پاکستان میں یہ پروستھیسس بنا کے اور پرووائڈ کرتا تھا. جو بھی پولیٹیکل ریزنز ہوئے، ان کے اپنے ریزنز ہوئے، فنڈنگ ہوئی، انٹرنیشنل ریڈ کراس نے اس سے وڈرا کر لیا. اور اس کے وڈرا کرنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ لوگوں کو یہ آسانی میسر ہونی بند ہو گئی. سو ہم نے ٹیم اپ کیا انٹرنیشنل ریڈ کراس کے ساتھ. انہوں نے ہمیں فنڈ بھی دیے اور سکھایا بھی اور ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کی. اور اس کے بیسس پہ ہم نے یہ یہاں پہ 3 ریجنل پروستھیسس سینٹر شروع کیے ہیں. ایک بدین میں لگا ہوا ہے، ایک مظفر گڑھ میں ہے اور ایک کراچی میں ہے، جس سے لوگوں کو پروستھیسس لگاتے ہیں، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی، اور ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں نارملی ایکٹیو ہو سکیں. تو یہ تمام چیزیں، اور جو آپ یہ میپ دیکھ رہے ہیں اس پہ بہت سارے نقطے نظر آ رہے ہیں. یہ وہ تمام جگہ ہیں جہاں پہ انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک موجود ہے. کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا پروگرام ہے وہ ہمارا پرائمری کیئر کا ہے. پرائمری کیئر جیسے فیملی میڈیسن، یہاں پہ کلینکس ہوتے ہیں، یہ ہمارے کلینکس ہیں، انڈیپینڈنٹ بھی ہیں، ڈیپینڈنٹ بھی ہیں، ہاسپٹل سے بھی اٹیچڈ ہیں. اور پورے پاکستان میں 105 سے زیادہ اس وقت چل رہے ہیں اور بہت تیزی سے اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارا ایک سب سے بڑا اچیومنٹ ہے کہ وی ہیو ٹرائیڈ ٹو ریچ دا پلیس ویئر نو بڈی ہیڈ گون. یہاں تک کہ ایسی جگہ جہاں پہ 74-75 سال سے 75 ایئرس سے کوئی ڈاکٹر، کوئی ہیلتھ ورکر ہی نہیں گیا تھا، وہاں پہ بھی ہم نے کوشش کر کے کلینکس کو لگایا ہے. اور یہ ایک پکچر ہے اور ہمارے جو ہاسپٹلز ویریس چل رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارا پرائمری کیئر ہے یہ بہت یونیک پروگرام، جیسا بھی میں نے بتایا اتنے سارے کلینکس، کچھ اس میں سے فکس سٹرکچرز ہیں، جیسے سالڈ سٹرکچر ہوتی ہے، بلڈنگ ہوتی ہے، ویسے ہیں. کچھ اس میں سے کنٹینرز کو جوڑ کے بنایا ہے، بیکاز دیٹ واز دا موسٹ کنوینئنٹ تھنگ ٹو ڈو. زمین پہ وہاں پہ ان کو جوڑ کے اور کچھ موبائل ہیں، کیونکہ دے اسٹاپ ایٹ ویریس پلیسز، ہفتے میں 3-4 جگہ الگ الگ ان کی فکسڈ ہے اور وہ وہاں پہ ہیلتھ پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، نرس بھی ہوتی ہے، ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، دوا بھی ملتی ہے. اور ایک جو بہت انٹرسٹنگ ہے وہ یہ یہاں پہ نیچے ایک بوٹ بھی ہے جو انڈس ریور میں چلتی ہے.
ایک جگہ ہے راجن پور جو کچے کا علاقہ ہے، انفارچونیٹلی وہ بھی خبروں میں بیکاز آف بیڈ ریزنز رہتا ہے، وہاں پہ یہ چلتی ہے اور وہاں پہ لوگوں کو ہیلتھ کی پروویژن ہے، اور وہیں سے ہی یہ پتہ چلا کہ جب ہم وہاں پہنچے تو اس سے پہلے کبھی دے ہیڈ نیور ہیڈ اینی ہیلتھ پرووائڈر آف اینی سارٹ ایور بیفور. تو یہ ہمارا ایک پورا ایکو سسٹم ہے جہاں پہ ہمارے ہر کلینک کے ساتھ کمیونٹی ہیلتھ ورکرز ہیں. دیز آر اسی علاقے کے وہیں کے لوگ ہیں، وہ اپنے گھروں میں اسی علاقے میں محلے میں جاتے ہیں، ان کو پریونشن کے بارے میں بتاتے ہیں. یو ول بی سرپرائزڈ کہ لوگوں کو ہاتھ دھونے کا نہیں پتہ کہ اس سے بیماریاں بچتی ہیں. تھنگز لائک دیٹ. وہ اینٹی نیٹل کیئر میں، بہت ساری چیزوں میں، بچوں کے علاج میں، کھانے پینے، یہ ساری انفارمیشن وہ دیتے ہیں، انہیں کنیکٹ کرتے ہیں ود آر نیکسٹ لیول وچ از دا کمیونٹی پرائمری ہیلتھ کلینک. وہاں سے ضرورت پڑتی ہے تو سیکنڈری کیئر میں جاتا ہے، وہاں سے ضرورت پڑتی ہے تو ٹیرشری کیئر میں جاتا ہے. جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، اور الحمدللہ اس وقت بہت بڑے نمبرز پہ وہاں سے ریزیڈنٹس ٹرین ہو کے پاکستان میں ہی اب وہ سینئر کنسلٹنٹس اور ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس بھی بن گئے ہیں اور جاتے جا رہے ہیں. اور اس سب کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ بلڈ سینٹرز اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی ہیں. اور جو 3 میجر پلرز ہیں جس پہ انڈس ہاسپٹل اور ہیلتھ نیٹ ورک بنایا گیا ہے اور جس پہ کھڑا ہے، وہ ایک سروس ہے جو میں نے ابھی آپ کے بتایا جو ہم سارے کام کر رہے ہیں، اور دوسرا ایجوکیشن ہے، کیونکہ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. میڈیکل کالجز کئی بن گئے ہیں، ڈاکٹرز نکل رہے ہیں، اچھے بھی، انفارچونیٹلی برے بھی، مگر بہت سارے نکل رہے ہیں. جو ایشو ہے وہ کسی بھی ہاسپٹل یا ہیلتھ سروس میں صرف ڈاکٹروں سے مریض ٹھیک نہیں ہوتے، نرس بھی چاہیے، میڈیکل ٹیکنیشین بھی چاہیے، فزیو تھراپسٹ بھی چاہیے، فارماسسٹ بھی چاہیے، پبلک ہیلتھ کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم ایجوکیشن میں بھی گئے ہیں. I'll tell you اس میں ہم کیا کر رہے ہیں. اینڈ فائنلی ریسرچ، جو اس وقت پاکستان ریسرچ میں بالکل کوئی اس کو زیادہ نہیں جانتا. یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا بھی ہے، ہمارے پاس پرابلمز بھی ہیں، اور ان کو ٹھیک کرنے کی ہم کو خود ہی کوشش کرنی پڑے گی. یہ نہیں ممکن کہ پاکستان میں جو ہیلتھ سے ہی رکھوں گا اپنے آپ کو جڑا ہوا، کیونکہ وہی ہماری فیلڈ ہے، کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں وہ ہم ویسٹ کی طرف دیکھیں گے، وہ آ کے سالو کریں گے. ایسا نہیں ہونے والا، ہماری زندگیوں میں بھی نہیں ہونے والا. تو اس لیے ہمیں اس پہ خود کام کرنا پڑے گا. وی ول ہیو ٹو لک ایٹ آور پرابلمس، وی ول ہیو ٹو فائنڈ آور اون سلیوشنز وچ ورک فار اس. اور وہ جب ہی ہوں گے جب اس میں انف ریسرچ کی جائے گی، اس میں انف جو ہے ہم انویسٹ کریں گے اور اس میں کریں گے. تو یہ ہمارے 3 پلرز ہیں جس میں جیسے میں نے کہا سروس ہم دے رہے ہیں. اور جو سروس ہم پورے پاکستان میں اس وقت دے رہے ہیں، تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہم ہر مہینے 500,000 پیشنٹس دیکھتے ہیں. دیٹ مینس وی سی 6 ملین پیشنٹس اے ایئر. All of them absolutely free of cost. And this is not a small number, کیونکہ ڈنمارک کی پوری پاپولیشن 6 ملین ہے. Imagine ایک سال میں ہم پورے ڈنمارک کو دیکھ لیتے ہیں، مگر یہ سارے بیمار ہوتے ہیں، ان کے ہیلدی بھی ہیں. اینڈ وی اسپینڈ $180 ملین ساری دنیا سے، پاکستان سے، پاکستانیوں سے سب سے جمع کر کے فار دا کیئر آف دیز پیشنٹس. جبکہ ڈنمارک میں جو ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ 32 بلین یوروز ہے. آبویسلی وہ ایک بہت ڈفرینٹ لیول پہ ہے، مگر number of patients that we see is equal to the population of some of the countries in the world, and we see them every year. جو ہمارے میجر بہت آؤٹ اسٹینڈنگ چیزیں ہیں اس میں ہمارا پرائمری کیئر ہے، ہمارا بچوں کا کینسر ہے. پاکستان میں سب سے بڑا پیڈیاٹک کینسر کا جو یونٹ ہے وہ کراچی میں ہمارے پاس ہے، ہم نے بنایا ہوا ہے. اسی طرح دے ہیلپ ان دا کوئٹہ میں بھی ہے، اسی طرح اور بہاولپور میں اور نواب شاہ میں اور ملتان میں اور 2-4 اور شہروں میں بھی وہاں پہ پیڈیاٹک کینسر کو ہمارے پاس سے ہی سپورٹ ہوتا ہے. اس میں بہت کام ہو رہا ہے. جو میٹرنل اینڈ چائلڈ از اے بگ پرابلم. پاکستان میں کتنی خواتین انفارچونیٹلی ڈائی ڈیورنگ پریگننسی، اور اس کی وجہ بعض دفعہ 600 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. الحمدللہ یہ وہ ہسپتال ہے، پورا بن گیا ہے، ابھی ختم ہوا ہے. اس میں 200 بیڈ ہم نے ایکٹیو کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے آخر تک ہماری کوشش ہے کہ ہم تمام بیڈز کو ایکٹیو کر کے اس کو ہم فنکشنل کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ.
اور کراچی میں یہ جو آپ کونے میں دیکھ رہے ہیں دس ون ہیئر، یہ ہمارا وہ 150 بیڈ کا اسپتال ہے جو ہم نے شروع کیا تھا. ہائیلی انیڈیکویٹ، اتنا رش ہوتا تھا کہ برداشت ہی نہیں ہوتا تھا، اور ہمیں بہت جلد اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ یہ کافی نہیں ہونے والا اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو زمین ہمارے پاس تھی تو ہم نے نیا ہسپتال بنایا ہے 1350 بیڈڈ ہاسپٹل، 1350 بیڈ کا ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل، پاکستان کا سب سے بڑا پرائیویٹ ناٹ فار پروفٹ ایبسلیوٹلی فری ہاسپٹل. یہ انڈس ہاسپٹل یونیورسٹی ہاسپٹل کراچی کا یہ شروع ہو گیا ہے. اس میں ہم نے ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے. کچھ اس کے حصے ابھی بھی بن رہے ہیں اور فرنش ہو رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد ہو جائیں گے اینڈ وی ول بی کمپلیٹلی فنکشنل ان دیئر. تو یہ ہمارے نے جو ہے وہ سروس کے حساب سے کر رہے ہیں. اور جو پرائمری کیئر میں جیسے میں نے آپ سے کہا ہمارے پاس بہت سارے ماڈلز ہیں اور ہم بہت سارے پاکستان میں ان کے ساتھ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے اور انشاءاللہ یہ ہماری ذات سے اور ہماری زندگیوں سے اٹیچ نہیں رہے گا، دس از بیونڈ اس، اٹ شوڈ کیری آن. سو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایسے لوگ یہاں پہ پیدا کریں، ٹرین کر کے جائیں جو اس کو بھی اور ایسے اور ماڈلز کو آگے بڑھا سکیں. اور اس کے لیے ہم نے انڈس یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز شروع کی ہے. اس کے 7 اسکولز ہوں گے انشاءاللہ، 7 اسکولز، جس میں سے 4 آلریڈی شروع ہو گئے ہیں. نرسنگ، فزیوتھیراپی، میڈیکل ٹیکنالوجی اینڈ پبلک ہیلتھ آلریڈی فنکشنل ہے، کرائے کی جگہ پہ ہم کر رہے ہیں. اور ایز سون ایز یہ بلڈنگ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہ بھی آ جائیں گے، میڈیکل ڈینٹل باقی کالج میں. تو یہ وہ بلڈنگ ہوگی انشاءاللہ جب پوری کمپلیٹ ہو جائے گی. اس میں یہ ہسپتال ہے، یہ ہاسپٹل ہے، یہ ہاسپٹل کی بلڈنگ ہے، اور یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈس یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی بلڈنگ ہے. سو یہ ساری کی سارا کمپلیکس از نیئرلی ریڈی، ہوپ فلی بائی دا اینڈ آف دس ایئر. یہ سب اس میں یہ مسجد ہے اور یہ اور اینسلری سروسز ہیں، یہ سب کا سب 1350 بیڈڈ ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ ہاسپٹل جو ہے ود یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ایکٹیو ہو جائے گی ہوپ فلی بائی دا اینڈ آف دس ایئر. جو ریسرچ کا جیسے میں نے آپ کو کہا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، کیونکہ ہمیں ایک بڑا ایڈوانٹیج بھی ہے اور وی فیل رسپانسبل ایز ویل کہ پاکستان میں ریسرچ کو ہونا ہی چاہیے. ہم 2007 سے جو ریکارڈ جمع کر رہے ہیں تو 14 ملین ڈیجیٹل ریکارڈز ہمارے پاس ہیں پیشنٹس کے، اور ان پہ اب ہم نے ریسرچ کی ایکٹیویٹی انٹرنیشنل کولیبریشنز کے ساتھ شروع کر دی ہے. تو یو کین امیجن کتنا بڑا ایک خزانہ ہے جس سے ہمیں ذمہ داری ہے کہ اب اس میں سے جواب لوگوں کو دیں کہ ہیلتھ میں کیا ہو سکتا ہے، کس طرح سے کریں. اور فائنلی جو ہم ساری ایکٹیویٹی کرتے ہیں یہ بالکل یاد رہے، میں نے شروع میں بھی کہا تھا، ریپیٹ کروں گا کہ ہیلتھ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے اور ہم پہ کوئی فرض نہیں تھا یہ ہم اسپتال بنائیں، نہ بھی بناتے. میں بہت آرام سے یو کے میں اس وقت کنسلٹنٹ پریکٹس کر رہا ہوتا، میرے ساتھ ہی کارڈیک سرجن کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا، مگر ہم نے یہ بنایا اور اس میں ہم نے لوگوں سے زکوٰۃ لے لی ہے مریضوں کو دینے کی. یہ وہ فرض ہے جو ہمیں جس کا جواب دینا پڑے گا، اور اس کے لیے ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ آپ سے لی ہوئی زکوٰۃ کے لیے واٹ ایور وی نیڈ ٹو ڈو، ویر ایور وی نیڈ ٹو ڈو، وی کنٹینیو ٹو میک شیور کہ ایوری پروسیس، ایوری سسٹم از ایز کلینلی، ایز نیٹلی، ایز ٹرانسپیرنٹلی فالوڈ ایز پاسبل. اور اس کے لیے ایک بہت بڑا چوڑا ایک پورے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ آفٹر آل ایک ہسپتال نہیں ہے، پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ایک نیٹ ورک ہے. اور پھر یہ سوال، اور یہ ہم اپنے آپ سے پوچھتے رہتے ہیں، اپنے لیے کیا تھا، ہم نے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے ایک اسٹڈی کرائی کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کاسٹ افیکٹو ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے پیسے لے کے اور مہنگا کام کر رہے ہوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو جب ہم نے اس کو کروائی اسٹڈی تو ہم نے اپنے پرائمری کیئر کے یہ سینٹرز کو دیکھا 27 کو، اور ساری ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھا. اور WHO کی ایک بہت کلیئر گائیڈ لائن ہے کہ اگر کسی ملک کا جو اس کا آپ کا یہ ہوتا ہے گراس GDP، یہ پر کیپٹا، اگر آپ کی جو بھی خرچہ ہو رہا ہے اس سے کم ہے تو آپ کاسٹ افیکٹو ہیں، زیادہ ہے تو آپ کاسٹ افیکٹو نہیں ہیں. تو پاکستان میں جو آفیشیل جو
پر کیپٹا انکم ہے سال بھر کی کسی بھی ایوریج اس سے ہم 17 گنا یعنی 17 times لیس ہیں, which makes us very very cost efficient in the activities that we do. اور کیا اس کا کوئی بینیفٹ ہے, تو اس کے لیے بھی ایک ہم نے اسٹڈی کرائی, اور ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم نے یہ اس پہ نتیجے پہ پہنچے, for every €1 that you give us and we invest in the system, 18 euros are going back into the economy of Pakistan. ہر یورو کے بدلے میں 18 یورو پاکستان اکانومی میں واپس جاتے ہیں. وہ ایسے کہ جن کے ہم نے یہ علاج کیا آپ سے پیسے لے کے, اس کے اب شہر جانے کے پیسے, بٹ اس کو دوائی دلانے کے, ٹیسٹ کرانے کے, بار بار چکر کے, اور بہت ساری چیزوں سے نہ پورا ہونے سے وہ بچ جاتا ہے, اور وہ انسان اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے, پڑھا سکتا ہے, کپڑے پہنا سکتا ہے. اینڈ دس از این کنٹریبیوشن. سو یہ اور کچھ نہ یاد رہے, اگر یہ یاد رہے, فار ایوری €1 دیٹ یو ڈونیٹ, 18 euros go back into the Pakistan economy in a positive way. So ladies and gentlemen, یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹورک. الحمدللہ اس بات کے ہم بہت اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس چیز کے لیے چوز کیا. کسی کو بھی کر سکتا تھا, اس کی قدرت کی کوئی کمی نہیں ہے, کوئی بھی اس کے کام کے لیے اس کو وہ چوز کر سکتا تھا. ہمیں ہر وقت کا اس چیز کا احساس ہے, اور ہم دل کی گہرائیوں سے اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں, اور اس کا اس بات پہ بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ جیسے اور بہت سارے دوستوں کو ہم سے ملایا. یہ ہماری کوئی اس میں بڑائی نہیں ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ. ہم بالکل یہ نہیں سمجھتے آج میں ہوں نہیں ہوں کوئی اور ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. مقصد جو ہے وہ بہت بڑا ہے, جس کے لیے ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے الحمدللہ. تو اس لیے ہم سب آج تک یہاں پہ ہم یہ کرتے آئے ہیں, آپ کو اس کے بارے میں بتانے کا تھا. تو تھینک یو ویری مچ. میں یہاں پر ہوں, اگر کسی کو لیٹر آن انڈس ہاسپٹل کے فنکشننگ کے اس کے بارے میں کوئی questions ہوں, I will be later on available to answer them. So I'll ask پرویز, ہمارے جو پرویز احمد, who as he mentioned ٹورانٹو سے آئے ہوئے ہیں, یہ ہمارے گلوبل فنڈ ریزنگ کے انچارج ہیں, اور یہ آپ کو مزید اس کے بارے میں اور چیزیں بتائیں گے. سو تھینک یو ویری مچ. آپ خود تو ڈونیٹ کر سکتے ہیں, بٹ یو مے فائنڈ اپرچونیٹیز ود ان ڈینمارک ہیئر, سوری ادھر ایمسٹرڈم ہیئر, یا اس کے اندر نیدرلینڈس میں بہت سارے ادارے ہیں, بہت سارے انسٹیٹیوشن ہیں. ڈینمارک میں ہیں, ناروے میں ہیں, سویڈن میں ہیں, اسپین میں ہیں. ریسنٹلی وی گاٹ رجسٹرڈ ہیئر ان نیدرلینڈس ایز ویل. ہمارے یہاں رجسٹریشن ہو گئی ہے, ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن. وی آر ان دا پروسیس, بٹ وی ہیو ایکسپیرینس. ہم نے جس جگہ پہ بھی کھولا ہے, اور ہمارا ایک اور پرنسپل یہ رہا انڈس کا, ہم کسی ایسی جگہ پہ جا کے فنڈ ریز نہیں کرتے ہیں جہاں پر ہماری لیگل پریزنس نہ ہو. وی ڈونٹ ڈو دیٹ ایکچولی, وی جسٹ اونلی گو اینڈ ڈو. نعمان اعجاز صاحب از ہیئر, سو a big round of applause for نعمان صاحب. سو نعمان ابھی تھوڑی دیر پہلے ایکچولی یہ UK سے تشریف. پرویز بھائی, ہم ساتھ ساتھ اس کو چلاتے ہیں, بالکل بالکل ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ ہم باتیں بھی کرتے چلے جائیں گے. پہلے فرسٹ ریز کرتے ہیں, کیونکہ ہم we will try to raise as much, کوشش کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم جو ہے ہم 100 limbs کی کاسٹ جو ہے ایٹ لیسٹ منیمم ہم کر سکیں. تو ہماری پہلی آسک ہے کہ if anyone would like to donate, آپ منتھلی کر سکتے ہیں $420, 20 euros, اور 5,000 euros سے 7 بچوں آتے کا, جیسے 7 بچوں 7 فیملیز کو آپ فنڈ کر سکتے ہیں. سو اینی ون ہیئر, اینی فیملی, اینی انڈیویجول جو سبقت لے جانے والے, ان کو کہتے ہیں سبقت لے جانے والے, تو جو اس کو اسٹارٹ کرنا چاہے, جو اس کو ریز کرنا چاہے, جو کہے کہ یس I am going to do that, and then obviously other people will get motivated as well. Platform آپ کے سامنے, you can raise your hand so that we can have our event going, evening going, and we will see that آپ ہمارا حصہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے. تو anyone یقین مانیے عاتقہ کی ایز میں اتنے عرصے سے ساتھ ہوں کہ جب بھی عاتقہ کی کہانی سنتا ہوں, پہلے تو اس بچی میں مجھے اپنے بچے نظر آتے ہیں, اور جب بھی میں عاتقہ کی کہانی سنتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے کلیجے کو کسی نے ہاتھ ڈال دیا. چھوٹی سی سوئی اگر انگلی میں چبھ جائے تو جان نکل جاتی ہے, آپ ساری رات سو نہیں پاتے ہو. سو یہ سوچیے کہ ایک بچہ جس کی ٹانگ میں ہی ہے, اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے اپنی. اینڈ وی آر دا پریولیجڈ ونس
جو اس خطے میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں اور افورڈیبلٹی ہے ہماری، تو کیوں نہ ہم اس مہم کا حصہ بنیں. اور آپ کی بدولت یہ وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ پاک کے لیے نصیب دا دیندہ ہے، تو پتہ نہیں کس کے نصیب کا، اتنی دور بیٹھے ہوئے اس بچے کے نصیب کا آپ کو ملے اور آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں. میرا تو یہی ماننا ہے کہ کاروبار جو ہے وہ سب سے بہترین کاروبار اللہ پاک کے ساتھ ہے. تو یہ کام اللہ پاک کے ساتھ ہے، آپ کا یہ کاروبار اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ پاک کبھی بھی آپ کا نقصان نہیں ہونے دیں گے، یہ تو گارنٹیڈ ہے اس بات کی. اور بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت سارے لوگ اکثر ہماری فنڈ ریزنگ میں آتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، ناٹ چھوٹی موٹی اماؤنٹ میں، بگ اماؤنٹ. ابھی ہم دبئی میں تھے تو ایک صاحب نے آ کے 1 ملین درہمز ڈونیٹ کیا، اور جو انہوں نے کہانی سنائی آپ یقین مانیے ہل گیا میں کہ وہ کچھ بھی نہیں تھی. انہوں نے اپنے منہ سے کہا ہی انڈین مسلم، اور انہوں نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، میرے گھر میں فاقے تھے، ایک بابے کی مدد میں نے کی تھی اور اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی تھی کہ جا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں رہے گا. اور آج میں بانٹتا پھر رہا ہوں. ہی از ان دبئی، ہی از اے ڈیولپر ان دبئی، آئی ایم فارگیٹنگ ہز نیم. سو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جی. 5040 یوروز، 7 kids، 7 بچے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور دیکھیے وہ بچے، یہ زندگی کا ایک پروسیس ہے. ایز دے ول گرو، جیسے پرویز بھائی نے بولا کہ جیسے جیسے وہ بچے بڑے ہوں گے ان کے لمبس بھی کا سائز بھی بڑا ہوگا. سو اس کام میں who is going to be the first one جی؟ Yes, سسٹر ہماری بہت ساری دعائیں جی. آپ کا نام ثنا سید؟ ثنا میری بہن. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کورنگی سے. اوہ واو، ماشاء اللہ کراچی سے. لاہوری اچھا لاہور سے تعلق ہے، ماشاء اللہ جی. جی ہماری پہلی بہت ساری تالیاں ہماری بہن کے لیے. بہت سارے ہمارے ایسے ہوتے ہیں ڈونرز جو اپنا نام نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتے، لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ ان کا نام ڈسکلوز ہو، کیونکہ اس سے بہت موٹیویشن ملتی ہے باقی سب لوگوں کو. تو اسٹارٹ ہو گیا انشاءاللہ. بسم اللہ ہو گیا ہوتا رہے گا. سو اینی ون ایلس؟ ہاں جی. اینی ون ایلس جو کہ وہ جو ہے وہ یہ اس سے 7 families actually, it's not individual, one individual is going to make the life of these. So anyone else who would like to take جی سسٹر یہاں پہ بیٹھی ہیں سامنے جی. آپ کا نام؟ مسز شہلا، مسز شہلا ظفر صاحبہ. کہاں سے میری بہن تعلق؟ اسلام آباد. آپ تشریف رکھیے پلیز. اسلام آباد سے تعلق ہے. 7 اور ہمارے چلے گئے 14 ہو گئے جی ماشاء اللہ. 14 جی، بہت شکریہ. ڈاکٹر بائی صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں اور میں ہمیشہ وہ بات ان کی کوٹ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جب میں نے اس چیز کا خواب دیکھا، جب سوچا انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ خواب وہ نہیں ہیں جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں، خواب وہ ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے. تو جب میں نے اس کے بارے میں سوچا اور خواب میں دیکھا تو پھر اس کے بعد میں سویا نہیں. اور یہ سچ ہے. ایز وی ٹریول سو مچ ٹوگیدر، یورپ ہو، امریکہ ہو، جہاں بھی ہم ساتھ میں ہوں، تو بھائی ہم گاڑی میں ہی سو رہے ہوتے ہیں. میں نے ان کو گاڑی کے علاوہ نہیں سوتے ہوئے دیکھا. ہی از آلویز ریسٹلیس کہ تھوڑے وقت میں ہم جتنا میکسیمم کام کر سکیں. اور میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا جی، آپ جیسے نیک لوگوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے، ورنہ جو حالات ہیں پاکستان کے وہ سب آپ سب فیملیئر ہیں. یہ کوئی 8-10 نیک لوگ ہیں. ایڈی صاحب کا نام آئی مسٹ مینشن، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں. ڈاکٹر عبدالبائی صاحب ہیں، ڈاکٹر ثاقب صاحب ہیں، اخوت فاؤنڈیشن والے، ایون نیور دا لیس عمران خان صاحب ہیں. یہ دعائیں ہیں بچی ہوئی ہیں، ورنہ کسر کوئی نہیں چھڈی انہوں نے. سو اس طرح کے نیک کاموں میں جو لوگ پڑ جاتے ہیں اور جو لوگ دوسروں کا درد محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، میرے نزدیک تو لوگ وہی ہیں. سو میں اکثر وہ ایک شعر بھی ایک پنجابی کا سناتا ہوں کہ ہائے نی میری قسمت، ہائے نی میرے لیکھے، وجہ دی سمجھ نہ آئی مینوں میں ریا وجود پر لکھے. سو دا ریزن آف یور ایگزسٹنس وہ جاننا بہت ضروری ہے. ہم ساری زندگی اس
ایگزسٹنگ باڈی کی سیٹسفیکشن میں لگے رہتے ہیں کہ اس کو اچھا کھلائیں, اچھا پہنائیں, گرم رکھیں, ٹھنڈا رکھیں, گدے پہ سلائیں, اچھی گاڑی میں ہمیں بیٹھنا چاہیے. لیکن ہم ہیں کیوں؟ ہمارا ریزن کیا ہے؟ ہماری ایگزسٹنس کا یہ ہے ہماری ایگزسٹنس کا ریزن. 29-30 سال لگے مجھے یہ جاننے میں, لیکن میں جان گیا کہ اگر آپ کسی کے کام نہیں آ رہے اور کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو یہ جینا بھی کوئی جینا ہے للو, کیا فائدہ. سو آپ دیکھیے آپ کے چیزیں ملٹیپلائی کیسے ہوتی ہیں, خوشیاں ملٹیپلائی کیسے ہوتی ہیں. جی ماشاء اللہ. جی میری بہن کیا نام ہے؟ اچھا انہوں نے مائک پہ ہی بتانا ہے. اچھا I'm just kidding. اچھا اوکے اوکے. جی میرا نام عظمیٰ ہے. جی اور میں اپنا آلویز کوشش کرتی ہوں کہ ہم اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. تو ہمارا سول سسٹرز کے نام سے ایک ماشاء اللہ والنٹیئر گروپ ہے. رائٹ. اور آن دا پلیٹ فارم آف دیسی سویگ جو میرا ایک چھوٹا سا ہوم بیسڈ بزنس ہے. اوکے. اور اس کے بہاف پہ آئی ول اناؤنس 1000 یورو. اچھا اوکے. بہت ساری گالیاں جی. تھینک یو ویری مچ. تو انشاءاللہ ہم وی ول ایکچولی ہم نے اس سے اسٹارٹ کیا, وی ول پرووائڈ اپرچونیٹی ٹو ایوری ون. تو ابھی تک ہم جو ہے 14 جو ہیں یہ آرٹیفیشیل لمبس کے لیے کر سکتے ہیں. تو اینی ون ایلس ود دی جی وعلیکم السلام. جی تھینک یو ویری مچ. جی بہت ساری تالیاں. 5,000 یورو. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس 5,000 میں 40 اور ڈال لیجیے گا, یہ 7 بچے پورے ہو جائیں گے, ہے نا؟ ڈن. اوکے لولی. بہت ساری تالیاں میری بہن کے لیے. جی دیٹس سو کائنڈ آف یو. الحمدللہ. اینی ون ایلس 21 ہو میرا. اینی ون ایلس. جی ابھی آپ نے جو بولا کہ سہیل بھائی نے یہ جو کیٹرنگ کا ڈونیٹ کیا ہے, وہ اصل میں پوری فیملی کی طرف سے ہے. سہیل کاسمیٹکس ایک کمپنی ہے ادھر, اور اس میں ماشاءاللہ 8-10 بندے بیٹھے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. جی یعنی کہ ایک کا نہیں ہے, یہ پوری فیملی. جی میرا نام نثار صاحب. نثار صاحب نے سوچا کہ سہیل بھائی اکیلے کریڈٹ نہ لیں, سب کو ملنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اس کے بعد اسی کمپنی کی طرف سے ہم آپ کو 5,040 اور ڈونیٹ. تھینک یو ویری مچ. بہت ساری تالیاں. جی نثار بھائی تھینک یو ویری مچ سر. اللہ بلیس یو. اللہ پاک بہت ساری. وہ چاہتے تھے کہ سب کا وہ بھی پہنچے. جی بالکل بالکل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی کہ ادھر یہ وہ آپ کو سمجھ آ جی گیا. جی 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 کامران صاحب نے مجھے آ کے بتایا. جی 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 مجھے بتایا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. جی سو اینی ون ایلس. ہاں جی اینی ون ایلس. رمضان کا مبارک مہینہ سر پہ ہے, تو آپ رمضان میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو تیاری کر سکتے ہیں. اینی ون ایلس وی کین موو فارورڈ. ایکچولی کیا خیال ہے جیسے آپ مناسب سمجھے. بالکل. جی تو آپ یو کین ایکچولی ہم نے 5,000 کا تھا تو تقریباً 3,000 یورو 288 تقریباً 4 بچوں کا اس کے اندر جو ہے 4 دن کا آرٹیفیشیل لینس. یہ اگر آپ منتھلی دینا چاہیں تو یو کین گیو منتھلی. ایکچولی 240 چاہے آپ یہاں جرمنی میں ایون پاکستان میں بھی دینا چاہیں تو یو کین گیو. تو اٹ بیکمس لائک 240 یورو. تو اینی ون ود around 288 کی فگر ہے 3,000 یورو کے قریب. اینی ون ایلس who would like to contribute to that. ڈاکٹر صاحب حساب رکھ رہے ہیں. سو ہم 7 بچوں سے 4 بچوں پہ آ گئے, اینڈ اٹ از 2,880 یوروز ون ٹائم اینڈ 240 یوروز اے منتھ. اگر آپ نے 12 مہینے میں اس کو تقسیم کرنا ہے تو وچ از ناٹ اے بگ ٹاسک ان فیکٹ. اور اس میں تو میں چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ اس کا حصہ بنیں. وہ کہتے ہیں نا جی کہ صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے سوائے ان خوبصورت بلاؤں کے جو آپ کے نکاح میں آتی ہیں. تو میرے بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں وہ ان خوبصورت بلاؤں کے صدقے ہی, اس سے پتہ چل جائے گا کہ میرے بھائیوں کو اپنی بیگمات سے کتنی محبت ہے.
जी, so how many hands do we have जी this time? 2,880 euros one time, 240 euros a month. इंडिविजुअल भी कर सकता है, कुछ लोग अगर मिलके करना चाहें फैमिली के साथ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ टेबल से बिल्कुल जी सिस्टर्स ने किया था यहाँ पर, यहाँ हमारी बहनों ने मिलके वहाँ पर देयर इज अ हैंड देयर एक्चुअली। हाँ वही तो है ना। अच्छा माशाल्लाह, मेरी बहन शमीम बहन के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू वेरी मच। और मैं पिछले दिनों जी कर लिया एक सीरियल गलती नाल बिस्मिल, वो कहाँ हालांकि मैं वैसा नहीं हूँ बिल्कुल, मैं वैसे तो फरासत जैसा भी नहीं हूँ, वो शत पसंद वो भी वेल इट वाज एन एक्सपेरिमेंट। तो वो बिस्मिल कर लिए तो हम इसलिए वो याद आ जाता है अक्सर, बिकॉज वो इंडस के दौरान ही ये वाक़या पेश आया मेरे साथ। हम यूके में फंड रेज कर रहे थे तो ये इंडस के हवाले से गुफ्तगू हुई, एंड एज आई वाज अबाउट टू लीव द रोस्टम, एक मेरी बहन ने हाथ खड़ा किया कि नुमान भाई मैंने कुछ बात करनी है। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह ज़रूर कीजिए। तो बस फिर वो शुरू हो गई। उन्होंने कहा ये किस किस्म का आपने ड्रामा बनाया है, ये क्यों करते हैं आप इस तरह की हरकतें? आपको पता है 16-17 साल हो गए मेरी शादी को, मैं, मेरी कज़न्स, मेरी दोस्तें, हमें अपने शौहरों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, एतमाद है, लेकिन वो ड्रामा देखने के बाद साइकोलॉजिकली हम लोग हिल गए हैं। हमने कभी भी अपने शौहरों के फ़ोन नहीं चेक किए थे, आपकी वजह से करने पड़ रहे हैं। हमने कभी भी अपने शौहरों को, वो जब भी कहते थे मैं काम जा रहा हूँ तो हम कहते थे हाँ काम ही जा रहा है ना, तो हमने कभी शक ही नहीं किया था उनके ऊपर। लेकिन वो ड्रामा देखने के बाद हम लोग परेशान हैं और हमारी नींदें भी ख़राब हो गई हैं। तो डार्क सर्कल्स पे ज़्यादा उनका एम्फसाइज था कि ये देखें हल्के पड़ गए। मैंने उनको कहा, खैर उन्होंने कुछ 5-6 मिनट काफ़ी बिस्ती बुस्ती की मेरी। तो उसके बाद मैंने कहा हो गया मेरी बहन? तो उन्होंने कहा हाँ हो गया। तो मैंने कहा मेरी बहन अगर आपको अपने शौहर पे अंधा एतमाद है तो इसमें तो आपका कोई कमाल ही नहीं है, ये तो मेरा भाई बड़ा फनकार है जिसने आपको इतना पक्का कर दिया है कि आप एतमाद ही करना शुरू हो गई। तो कहते वो अगर मेरी बहन आगे से कहती है तो फिर क्या करें आप? तो मैं ना करें एतमाद, कीप अ चेक ऑन योर हस्बैंड, इसमें कौन सी कोई बुरी बात है? जी मेरा भाई कौन? बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। मैं बिल्कुल चला जाता हूँ, पूछते हैं कि कौन है वो। मैं इनके साथ भी जा सकता हूँ अगर ये पैसे इसी तरह देते रहें। बाइक ले जाता हूँ आप? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। I like to go in public sometimes. You keep on sitting sir, it's fine. देखो वो अक्सर पिंडां च कोई फंक्शन होवे ना तो खुसरा नचदा होया आ जांदा है। नोट रखो ना गल्लां दे उत्ते। थैंक यू वेरी मच सर। जी ये एक्चुअली मैं वालिद साहब की तरफ से डोनेट करना चाहता हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? जी आमिर। आमिर भाई, और किस कहाँ से ताल्लुक़ है? पाकिस्तान से, लाला मूसा। लाला मूसा से ताल्लुक़ है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह तबारक तआला सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए जी। हाँ जी इनके बिहाफ ही डोनेट किया है जी। हाँ हाँ बताया है। तस्दीक का शुक्रिया मेरे भाई। ओ अखबारी नुमाइंदे ने ना की करें छाला तो मारनी हो। हाँ उन्होंने तो काम है यार। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह बहुत सही से बात तो नहीं खिलौना। अल्लाह अल्लाह ज़िंदगी सेहत वाली ज़िंदगी दा माशाल्लाह जी। एनीबडी एल्स फ्रॉम दिस साइड? ओ वी हैव अनदर ब्रदर माशाल्लाह। We have another brother from another mother, है ना? अस्सलामु अलैकुम सर, कैसी तबीयत आपकी? नाम बताएंगे अपना? आज़म भाई। और आज़म भाई कहाँ से ताल्लुक़ है? कराची से ताल्लुक़ है। ये लाहौर से। बेगम लाहौर से हैं, आप कराची से हैं। तो कहाँ सखर मुलाकात हुई, कहाँ हुई? मैं बेसिकली टोबा टेक सिंह से हूँ। टोबा टेक सिंह से हैं, अच्छा माशाल्लाह। कराची। अरे वाह, थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच फॉर मोटिवेटिंग भाई। ये सिर्फ बीवियों की मोटिवेशन से होता है।
ہم مرد کبھی بھی ڈیسیجن لی ہے نا. آئے دیکھو بھائی نے کہہ دیا میں نے پرمیشن لی ہے. بہت ساری تالیاں بھابھی کے لیے. بیٹھ جائیں آپ جی. او میری ایک بہن ماشاء اللہ. کین آئی آسک یور نیم؟ جی نادیہ ہمدانی. اور میری بہن کہاں سے تعلق؟ کراچی. کراچی سے تعلق ہے. تھینک یو ویری مچ. تشریف رکھیں. بہت ساری تالیاں نادیہ بہن کے لیے. جی اینی بڈی ایلس فرام دس سائڈ دیٹ سائڈ؟ جی ہم نے کر دیا ہے انفلوپ میں لیکن بتانا نہیں چاہتے. آپ نے کر دیا بتانا نہیں کیوں؟ کیونکہ کچھ چیزیں صرف کسی اور کے بھی دینے ہیں ویسے وہ ناراض ہو جائے. نہیں الحمدللہ. اچھا بہت ساری تالیاں. میری بہن نام نہیں بتانا چاہتی. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ تبارک و تعالیٰ صحت والی زندگی عطا فرمائے. دنیا کی سب سے خوبصورت چیز اللہ کی صحت ہے اور باقی تو چیزیں آنی جانی ہیں لیکن صحت جو ہے وہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. ارے ماشاء اللہ. السلام علیکم. میرا نام بھی اعجاز ہے سر. آپ کا نام بھی اعجاز ہے. اور اعجاز بھائی کہاں سے تعلق ہے؟ چکوال سے. چکوال سے تعلق ہے. اوئے ہوئے فیض امیدہ کیا آج کل. بہت ساری جانیاں جی. اعجاز بھائی کے لیے چکوال سے تعلق ہے ان کا. فوٹو کھینچ لو تاکہ بات ایسی بن سکی ہے. ہاں ثبوت رکھنا چاہیے. ثبوت اچھی چیز ہے. 41 بچے. بہت ساری تالیاں آپ سب لوگوں کے لیے. 41 بچے ہو گئے ہیں. We are not halfway through yet, but as we are progressing, I am 100% sure that we will achieve the target, or we will be very close to our target. جی تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر مشتاق حیدر صاحب ہیں اور انہوں نے ان کے کلیگ نے مل کر جو ہے وہ 4 بچوں کا کیا. تو بیک گراؤنڈ آف اپلاز فار بہت ساری تالیاں جی. اور ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا یہاں سے یوز اکوپمنٹ وغیرہ بھی بھیجے جا سکتے ہیں. تو جی ہاں, ہمارے پاس جیسے میں کینیڈا میں یو ایس میں ہوتا ہوں تو وہاں بہت ساری دفعہ ہاسپٹلس ہمیں ریچ آؤٹ کرتے ہیں. کبھی ان کی ایکسس سپلائیز ہوتی ہیں, کبھی ایکسٹرا یوز اکوپمنٹس ہوتے ہیں. تو وی ہیو اے سسٹم جہاں سے ہم اس کو کلیکٹ کر کے, اور اگر وہ یوزیبل ہوں کہ جس کا وہاں پر کوئی ایسا سب وہاں پہ موجود بھی مینٹیننس کا ہمارے پاس موجود ہو تو وی ٹیک دیٹ ایز ویل. ایکچولی تو اگر آپ کو وہ بھی کوئی ایسی اپرچونٹی ملے تو یو کین ایکچولی ریچ آؤٹ ٹو اوور والنٹیئرز اینڈ یو کین ڈو دیٹ. سو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. بہت ساری تالیاں ڈاکٹر صاحب کے لیے. جی جی 1414. جی پرویز بھائی اس کو اور سمپل کرتے ہیں. ہمارا ٹارگیٹ آج تھا کہ ایٹ لیسٹ جو ہے 70 بچوں کا کیا جائے. تو ابھی تک ہمارے پاس جو ہے 45 ہو چکے ہیں اینڈ دین دیر آر فیو مور. اگر آپ ایوری ون ایکچولی ہر ٹیبل سے 86 سے 2 لوگ 60 یورو ہیں صرف ایک بچے کا صرف پر منتھ. ہاں تو ایوری تو وی آر سکتے ہیں آپ وہاں ایک ہمارے دوست نے بڑا خوبصورت لطیفہ سنایا. یہ ایک پروفیسر صاحب تھے, ان کی ویڈنگ اینیورسری تھی کوئی 70ویں. انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو فون کیا, ہاں ماشاء اللہ انشاءاللہ آپ کی بھی ہوگی 70ویں اور آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو 70ویں ویڈنگ اینیورسری تھی ان کی. تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ یار بڈی today is my 70th wedding anniversary, so I would like you to come over in the evening. ایک چھوٹی سی پارٹی ہے. وہ خیر تیار شیار ہوا, شام کو چلا گیا اور بڑا اس نے انجوائے کیا. As he was about to leave, تو پروفیسر صاحب گئے اس کے پاس اور جا کے کہا ہاں بڈی what do you think? Was it good? یعنی بہت مزہ آیا سر. لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ ساری شام بھابھی کو my darling, my lovebird, my sweetheart, my sugar candy اس طرح کے القابات سے نوازتے رہے. اتنی لمبی شادی اور اتنی محبت ابھی تک قائم و دائم ہے, اس کا راز کیا ہے؟ تو پروفیسر صاحب نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کہتے ہیں کہ یار بڑی بات دراصل کچھ یوں ہے کہ 4 سال پہلے اس کا نام بھول گیا تھا میں. تو اب مجھے نام کیونکہ یاد نہیں ہے بیگم کا, میں پیار سے اس کو اس طرح بلاتا ہوں. تو جس بہن کو ان کے شوہر اس طرح بلاتے ہیں رستے میں جاتے ہوئے پلیز اپنا نام بتائیے گا تاکہ
फॉर द टाइम बिंग डिमेंशिया हो गया है तो ख़त्म हो जाए. जी परवेज़ भाई. तो हमारे पास कुछ और डोनेशन है ना माशाल्लाह. रुबीना बाजी जो कि हमारी इस पूरे के पूरे इवेंट के अंदर वेरी एक्टिव, जी जी बिल्कुल, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग और सब कम्युनिटी को जानती है. उन्होंने ज़कात कलेक्ट की है 2265 अपने नेटवर्क से. और शमीम अख्तर 2880 a big round of applause. इन सब ने ज़कात को 500 यूरो दिए हैं. तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. तो हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एटलीस्ट कि आप अगर 2 लोग मिलके भी, यानी कि मैंने आपको कहा कि एक 760 यूरोस, तो ये हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आई थिंक मोस्ट ऑफ यू शुड बी एबल टू डू इट एंड देन एटलीस्ट यहाँ पर 200 लोग हैं तो 100 लिव्स तक का हो जाना चाहिए. क्या करें? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल हो जाना चाहिए. हम वैसे यूजुअली एज आई लिव इन कनाडा जी, तो हम मेरे जितने जानने वाली फैमिलीज़ हैं, व्हाट वी हैव डन इज़ हमने वहाँ पे ऑटो पे लगा दिया है. कई दफ़ा आप भूल जाते हैं, सो हर 15 दिनों के बाद एक अमाउंट ऑटोमेटिकली इंडस में ट्रांसफ़र हो जाती है. सो ये भी यहाँ पे मेरे ख्याल में सिस्टम होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ऑटो तो ऑटो पे भी लगा सकते हैं आप, ताकि आप भूलें नहीं और आपके अकाउंट में से कट जाए. और इतनी बड़ी रकम भी नहीं है कि आपको एक झटका लगेगा कि एकदम 1 सिफर या 2 सिफर कैसे कम हो गए मेरे पैसों में से. तो ये कोई इशू नहीं होगा. जी इस टेबल से 2 लोगों ने. अरे माशाल्लाह जी, बहुत सारी तालियां. नाम आई वुड लव टू नो देयर नेम्स. यानी कि 2 प्लेट. हाँ नाम आए. अच्छा आ जाता हूँ. दोनों भाई हैं वैसे. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? आपका नाम? अदील महमूद. अदील भाई कहाँ से ताल्लुक़? हम लाला मुसर खारिया एरिया से हैं. और हमारा गांव का नाम चाकपिरान है. नानके मेरे लाला मुसर में भी होते हैं. अरे माशाल्लाह. ससुराल मेरा खारिया में फैला हुआ है. फैला हुआ बिल्कुल. हम पाकिस्तानी फैले हुए हैं. जी जी जी. हाँ वेरी गुड, बहुत मेहरबानी. और आपका भाई नाम? मेरा नाम नबील महमूद है. अच्छा. अदील का भाई हूँ. अच्छा. तारीफ तो पहले हो गया. ये फ़ख्र की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है. अदील के भाई हैं. तशरीफ़ रखिए जी. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह ब्लेस यू गाइस जी. 2 भाई हमारे. अच्छा. अरे सर मुझे तो सरकार के स्वेटर का रंग ही इतना प्यारा रंग पहना है. पिंकी से लग रहे हैं. 80 ये रुबीना बाजी का हस्बैंड है ये. अरे बस फिर तभी इतने प्यारे हैं माशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच सर. अल्लाह ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए. मेरा कोई कसूर नहीं हो. मैंने देख के अगर स्पीकर सीटियाँ मार रहे, देखिए वहाँ पर एक भाई हमारे उधर. जी जी मैं बिल्कुल जा रही हूँ, वहीं जा रही हूँ मैं. ये एक और सिस्टर. अच्छा एक और सिस्टर. मैं ब्रदर सिस्टर से मिलके आता हूँ. लेडीज फर्स्ट. जी मेरी बहन क्या नाम? अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम नबीला. नबीला बहन. और कहाँ से ताल्लुक़? मैं लाहौर से हूँ. लाहौर से. माशाल्लाह जी. लाहौर, लाला मूसा, चकवाल, पंजाब तो छाया है. मैनू तो डाले मरियम भी ना किधर बैठी हुई है. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. मिसेस बारी हूँ और मैं मंथली दिया करूँगी. अच्छा बहुत सारी तालियां जी. वो कहती हैं मैं मिसेस बारी हूँ और मैं मंथली दिया करूँगी. वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच जी. अल्लाह ब्लेस यू सर. क्या हुआ? हाँ जी. असल में मेरा इंडस से थोड़ा कनेक्शन इस तरह है कि मेरी वालदा का इलाज हुआ है. अच्छा. हाँ जी. तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे सारे भाइयों के. जी जी वो हम लोग इसलिए नहीं गए थे कि लाइक अफोर्ड नहीं कर सकते या समथिंग. पता ही चला था कि बाहर से टीम आती है जो इलाज करती है. उनकी नी रिप्लेसमेंट थी. तो वो उनका हुआ. अभी एक ही हुई है. दूसरी के लिए उन्हें कॉल किया तो वो जा नहीं सकी. तो अब लेकिन जैसे बता रहे थे कि लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है. तो बहुत सारे लोग वो करते हैं. तो अब हमने चाहा कि लाइक किसी तरह पे करें, पर वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है पे करने की. बिल्कुल नहीं. तो जिससे मेरा मुझे बताया रुबीना बाजी ने कि ये हो रहा है इवेंट, तो मेरे पास यही ऑप्शन थी कि मैं इस तरह आके पे बैक कर सकता हूँ. अरे अल्लाह अकबर. थैंक यू वेरी मच. बहुत सारी तालियां. थैंक यू वेरी मच जी. मुझे ये बताएं जो पहली हुई है. जी जी बहुत अच्छी रही. वो बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. वो बहुत लाइक वो कुछ ही दिनों में इवन थे कि वो वॉकर से चलना शुरू हो गई थी. माशाल्लाह. और उसके बाद लाइक 3 मंथ्स में वो बिल्कुल ठीक थी. वो एक दफ़ा मेरे पास आई थी यहाँ नेदरलैंड. सो आपका एक्सपीरियंस वहाँ का बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह. ऐसा इवन वहाँ पे उनका 1 रुपया भी नहीं रखा.
لائک 1 روپیہ بھی ہوتا ہے نا تو ایک وہ بھی نہیں. ایون کھانا بھی وہاں پہ 3 ٹائم کا کھانا بھی ملتا ہے, وہ لائک ڈفرینٹ جگہ. آپ بھی کھاتے رہے؟ نہیں میں نہیں کیا, میں یہی ہوتا ہوں. بہت ساری تالیاں جی, تھینک یو ویری مچ. یہ بالکل ہمارے ساتھ نہیں آئے ہوئے کہیں آپ سمجھیں کہ ہم نے بیچ میں ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. وہ اپنا ذاتی ایکسپیرینس, اینڈ یقین مانیے واقعی دیر از نو کیش کاؤنٹر, دیر از نو پیپر ورک, اینڈ دا بیسٹ پارٹ از ناٹ اونلی دا پیشنٹ بلکہ اس کے اٹینڈنٹس. یہ بات میں نے اس لیے کی تھی کیونکہ اٹینڈنٹس کو بھی رہائش دی جاتی ہے, کھانا دیا جاتا ہے, اینڈ ہی از آلسو لکڈ آفٹر ویری پراپرلی. اینڈ دا بیسٹ پارٹ از کہ جو آپریشن تھیٹر کے بعد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, جو مختلف ہسپتالوں میں کبھی آپ جا کے دیکھیں تو ایک پریشانی میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی کوئی اندر سے بھاگتا ہوا آئے گا اور کہے گا یہ چیزیں پکڑ لائیے, اور اس کے پاس پتہ نہیں اتنے پیسے ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے. سو مطمئن چہرے آپ کو نظر آئیں گے اس ہسپتال میں جس کا نام انڈس ہے. جی السلام علیکم. جی رضوان ملک میرا نام ہے, پاکستان راولپنڈی سے, اور ہالینڈ ادھر پوچھ نہیں گیا میرا مطلب پوچھتے لوگوں جی. رضوان بھائی غنوہ ڈونیٹ کرے گی جی 1 لمب. واہ ماشاء اللہ غنوہ, تھینک یو ویری مچ, اللہ بلیس یو. کیا بننا چاہتے ہو آپ؟ کیا بننا چاہتے ہو؟ بڑے ہو کے کیا کرو گے؟ ڈاکٹر بنو گے. چلو جی اللہ پاک مبارک ہے جی, اور دنیا کے سب سے خوبصورت ترین نصیبوں میں سے آپ کا نصیب ان شاء اللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ. یہ اتنی خوبصورت چیز ہے پرویز بھائی, اینڈ آئی آلویز سے کہ بچوں کو آپ نے آگے کیا, یعنی کہ یہ آپ رواج اپنے بچوں, یہ اپنا طریقہ سلیقہ اپنے بچوں میں شفٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کے بچے اس ڈگر پہ چل پڑے. ہاں مجھے کمران بھائی نے پوچھا تھا, روبینہ بھائی نے پوچھا تھا کہ آپ ایک پینٹنگ ڈونیٹ کریں, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں, اور تو پھر ایک بہت اچھا آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ لائیو پرفارمنس ہو اسٹیج پر. تو آپ کے آنے سے پہلے ہمیں نے ادھر اسٹیج پر اس کو لائیو کوریوگرافی پرفارمنس کیا تھا. تو اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے لائیو بننے کی. انہوں نے ایک اور اچھی زبردست قسم کی ویڈیو جو ہے پوری اس کی ڈسکرپشن کے ساتھ بنائی تھی, وہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. اچھا ماشاء اللہ. وہ سب کے سب جو ہے نا یوٹیوب وہ ویڈیوز دونوں, اور یہ پینٹنگ جو ہے ہم اس کو ڈونر کو جو لے کر دے دے گا. تو میں نے 500 کہا تھا لیکن روبینہ باجی نے کہا کہ نہیں 1000 ہونی چاہیے. ہاں 1000 بالکل صحیح ہے. تو لیٹس اسٹارٹ وتھ 1000. اوکے وی ہیو سسٹر ہیئر. ماشاء اللہ. کیا نام میری بہن؟ سلمہ بہن کی طرف سے 1000 اسٹارٹ ہے جی. واٹ اے بیوٹیفل ورک, اللہ بلیس یو. اینی ون ود 1100 جی 1100 ڈاکٹر صاحب کی طرف سے, ڈاکٹر صاحب کیا نام؟ زین. ڈاکٹر زین کی طرف سے 1100. ونڈرفل. 1100 از فرام زین بھائی. اینی ون فار 1200. 1200. یہ شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو اس کا؟ بھائی جان اصل میں نا بچپن سے میں آرٹ بناتی آ رہی تھی, اسپیشلی کیلیگرافی نہیں مگر میں مختلف چیزیں بناتی تھی. مگر جو ہی ہم بڑے ہوتے گئے ہمارا دلچسپی اسلامک کیلیگرافی کی طرف جاتا گیا. تو میں ترکی گئی, پاکستان گئی, ادھر سے کورسز کر واپس آئی کیونکہ میں ادھر ہی پیدائش کی ہوں. تو پھر اس طرح ایک دم سے گرو ہو گیا. اب تقریباً 20 سال سے میں کیونکہ کیلیگرافی تو ایک بالکل مختلف چیز ہے پینٹنگ سے, if I'm not wrong, ہے نا؟ ایگزیکٹلی. مگر یہ شوق ہے کیونکہ یہ ایک روحانی سکون بھی ملتا ہے اگر یہ کرو تو. تو اس لیے میرے خیال سے میرا دلچسپی اس طرف چل رہی ہے. شکریہ. ارے بھائی اتنی خوبصورت بات. 1500 ماشاء اللہ. اچھا یہ آدھی نہیں ہو سکتی. سو آپ 1500 اور آپ پھر 1600 پہ آ جائیں. ڈن ہو گیا. سو وی ہیو 1600 دیر جی. ہمدانی صاحب میں چاہوں گا کہ بھابھی کو, ہاں یہی والی بھابھی کو لے آئیں. نہیں ہر فنکشن میں یہی والی ہوتی. کیا ہو گیا بھائی؟ آئیے بھائی. السلام علیکم جی. I want you to come here. بھابھی پلیز. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب ڈو دی آنرز جی. اس کو اٹھاتے ہیں. اور کرن باجی I want you to help ڈاکٹر صاحب with this جی. بہت ساری تالیاں جی.